الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب محمد عمران تعلیم مرکزی جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی۔ سادس ابا، یا مرشدی، اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے کہ کسی پیر صاحب کا مرید ہونے کی، تو کیا وہ نیت کرنے سے ان کا مرید ہو جاتا ہے؟ اگر اسی طرح کوئی سلسلہ عطاریہ میں مرید ہونا چاہتا ہے اور اگر وہ نیت کرے تو کیا وہ آپ کا مرید ہو جائے گا؟ نیت کرنے سے تو نہیں ہوگا مرید، دونوں طرف سے ایجاب و قبول اس میں ہوگا۔ یہ کہے گا مرید ہوتا ہوں، پیر کہے گا میں نے قبول کیا، یا جو بھی ایک طریقہ ہے کہ جیسے نمائندے کو بھیجا تو نام پہنچ گئے تو مرید ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ پیر قبول کرے یا اس کا وکیل قبول کر لے۔ سنا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس کسی نے بھی نیت کی کہ میرا مرید ہونا چاہتا تو میں نے اسے قبول کیا۔ جی ہاں، وہ غوث پاک ہے کہ جو مجھے اپنی طرف منسوب کرے وہ بھی میرا مرید ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ میں ہاتھ تو دینا ہے کسی بھی پیر کے۔ تو آپ کس طرح کی اگر کوئی نیت کر لے اور کسی یعنی کہ جو طریقت میں بیعت کا طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ یہ غوث پاک کا کہ انفرادی مقام ہے، انہوں نے فرمایا ہے، بجا فرمایا ہے صلو علی الحبیب علی محمد۔ یہ ہے کہ کوئی اسلام بھائی حیدرآباد سے چلتا ہے اور کراچی پہنچتا ہے، اس وقت کوئی نماز نکل جاتی ہے تو کراچی پہنچنے کے بعد وہ نماز قصر پڑھے گا یا پوری ہی پڑھے گا؟ اگر وہ سفر کے ارادے سے نکلا ہوا ہے اور اپنی آبادی سے باہر ہو چکا تو اب اس پر قصر تھی واجب۔ جب بھی راستے میں باب المدینہ کے آبادی سے پہلے چاہے باب المدینہ میں اس کو وہ اقامت کی نیت ہو، تب بھی دوران سفر جو نماز قضا ہوگی وہ قصر ہی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن سفر نماز قضا کرنے کے لیے عذر نہیں ہے کہ بس نہیں رکتی ہے تو ٹرین نہیں رکتی ہے تو فلاں ہوائی جہاز میں کیسے ہوئے نماز پڑھیں۔ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کے بھی طریقے ہیں کہاں کس طرح پڑھنی ہے، اور یہ سب کو سیکھنا چاہیے۔ تو سفر میں نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ بس میں بھی آدمی ایسا ٹائم بھی رکھ سکتا ہے کہ جس میں بیچ میں نماز نہ آئے، بیچ میں نماز آتی بھی ہے تو بس والے اگر 2-4 مل کر بولیں گے تو روکتے بھی ہیں۔ اب بالکل ہی گاڑی نہیں رکتی، کوئی صورت نہیں ہے، تب بھی نماز پڑھنے کی ایک صورت تو ہے، پھر بعد میں نماز اتر کے پڑھ لے، لیکن یہ کرنا پڑے گا، مگر ان کے مسائل سیکھنے پڑیں گے۔ عام طور پہ نمازی بھی میں نے دیکھا ہے، حاجی بھی ہوائی جہاز میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، نمازوں کے وقت گزر جاتے ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں نماز۔ ایک تعداد ہوتی ہے جو نوٹ کیا میں نے نہیں پڑھتی۔ حاجی بھی خصوصاً واپسی میں تو سمجھتے ہیں حج ہو گیا، اب کیا ہے، اور نمازوں میں سست ہو جاتے ہیں۔ تو نماز تو بہرحال معاف نہیں ہے، سفر ہو یا حضر ہو۔ دنوں ایک سفر میں تجربہ ہوا کہ وہ ایک صاحب یوں کہتے ہوئے پائے گئے کہ بھائی سارے دن کی نماز ہم رات کو اکٹھی پڑھ لیں گے۔ معاذ اللہ، سفر ہو یا حضر ہو یہ بھی بے باکی ہے، توبہ استغفر اللہ۔ نماز وقت پر ہی پڑھنی ہے، اس کے سارے دن کا ایک وقت میں کھا لوں گا ایسا کبھی سنا نہیں ہے۔ دلیل انہوں نے یہ دی باپا کہ وہ حاجی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مغرب عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں تو ہم بھی اکٹھی پڑھ لیں گے۔ وہ تو صرف حاجی کے لیے مزدلفہ میں
پڑھنی ہے. عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا تب بھی نہیں پڑھنی ہے. وہ تو ایک حکم شریعت ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تو چلو یہ پھر بھی 2 ہیں, سارے دن کی رات کو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی 2 بہرحال حاجی کے لیے جو حج میں ہے. جو حج میں نہیں ہے ویسے ہی خدمت گار بہت سارے ہوتے ہیں, معلم اور ان کے آدمی جو حج نہیں کرتے, تو ان کے لیے تو عرفات میں ہی مغرب یا کہیں بھی مغرب کے وقت میں ہی پڑھنی پڑے گی, ورنہ قضا کا گناہ گار ہوگا. وہ تو حاجی کے لیے جو احرام کے ساتھ جو حج میں ہوتے ہیں, حج کی نیت کے ساتھ, یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. تو کھانا رات کو کھا لیا اگر پورا دن, اگر کوئی بولے چلو پورا دن نہیں کھاؤں گا, ٹائم نہیں ہوتا میرے کو, رات کو کھاؤں گا, تب بھی نمازیں تو اس کے وقت میں ہی پڑھنی ہوں گی. صلو علی الحبیب. میرے گھر کے پاس جو ہے چند غیر مسلم رہتے ہیں, تو ان کو اسلام کی دعوت کس طرح پیش کی جائے اور ان کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر؟ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے مذہب کی معلومات ہو, اپنے مذہب کی کافی معلومات ہو کہ وہ اعتراض کرے تو خود تذبذب میں نہ پڑ جائے بلکہ اس کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب وہ جون سا اس کا مذہب ہو اس کے بارے میں معلومات ہو. عام طور پر معلومات نہیں ہوتی تو اس میں رسک ہوتا ہے کہ وہ اگلا ہمیں مطلب وسوسے میں ڈال دے, یا خدا نخواستہ ہمارا حلیہ ایسا ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ اور پکا ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہمارا, ہم صحیح ہیں. نعوذ باللہ. کافروں کے بھی حقوق تو ہوتے ہیں, جیسے ان پر ظلم نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ دھوکہ نہیں دے سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, ان کا مال نہیں چھین سکتے, ان کی دکان نہیں جلا سکتے, ان کو بے سبب مار دھاڑ نہیں کر سکتے. اسلام وحشت اور بربریت والا مذہب تو ہے نہیں, حسن اخلاق والا مذہب ہے. تو ضرورتاً مطلب یہ کہ جو بھی ہے وہ کافر کے ساتھ ان باتوں کی رعایت کرنی ہوگی. ویسے دوستی نہیں کر سکتے ان سے, فرینڈ شپ نہیں, اس کی ممانعت ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال احمد اتاری, پاک سلیمان کبینہ, ملتان شریف قادر پراؤں سے. حضرت سلطان باؤ کا کلام یہ ہے کہ مرشد کا دیدار ہے باہو, سن لکھ کروڑا حجہ ہوں. یہ سامنے دیکھنے سے کہ یہ فیض ملتا ہے یہ ثواب, یا ٹیلی ویژن مدنی چینل پر دیکھ کے بھی ثواب یہ ملتا ہے, یہ فیض ملتا ہے. مدینے کسی کو جانا ہے پر لکھاں کروڑا حجاں ہو رہی ہیں, اب کیا کرو گے جا کے مدینے؟ مکہ دیکھ کر کیا کرو گے, کعبے کا طواف کر کے کیا کرو گے؟ لکھاں کروڑا حجاں ہوں. یہ پیر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا ہوگا, باقی کہ حکم شرعی نہیں ہے. لکھاں کروڑوں گنتی تو کرو, اب جو کیا ہوتا ہے کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا. لکھاں اور کروڑاں, اب حساب کرو. اب تو یہ پیر کی مطلب اہمیت, پیر کی محبت بٹھانے کے لیے انہوں نے فرمایا ہوگا, نہ کہ اس سے مراد کوئی نعوذ باللہ وہ طواف اور سعی اور فرض حج اور احرام یہ سب شامل ہوگا اس میں. ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب. ملتان سے آیا ہوں واپس. جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اور وہ قضا نمازیں ادا نہ کر رہا ہو, نوافل پڑھ رہا ہو, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی پر قضا ہیں تو حساب لگائے اس کا کہ کتنی قضا ہے, اور وہ قضا ادا کرنا شروع کرے. اب قضا ادا ہی نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ یہ تو گناہ ہے. یہ تو جلدی اس کو تو ادا کرنا ہی چاہیے, بلا سبب اس کی تاخیر نہ ہو. یعنی قضا نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ ہے کہ ضروری کام ہوتے ہیں, جیسے کہ روزگار ہے, یا اور مطلب بعض ایسے ضروری کام ہوتے ہیں جس سے کوئی خلاصی نہیں ہوتی. تو ان کے علاوہ مطلب جو وقت ہو اس میں نماز پڑھتا رہے, جلدی اپنے آپ کو فارغ کر لے اور صاحب ترتیب ہو جائے. اس کی تفصیلی مسائل جو ہیں یہ بہار شریعت جلد اول کے 4 حصے سے پڑھنا ضروری ہے. اس میں اور بھی اس کے مسائل ہیں. صلو علی الحبیب.
سوال یہ ہے کہ میری دکان ہے ادھر نا، سائیکلوں کا کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ موٹر سائیکل کے لیے پنچر لگاتا ہوں نا، تو وہاں آ جاتے ہیں، گھر والے ساتھ ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم بھی برابر ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا جو ہے نا کام کر کے دو، کیونکہ گھر والے ساتھ ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے، جماعت چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں؟ جماعت سے نماز پڑھی جائے، گاہک چلا جائے گا، یہی نا، گھر والے ساتھ ہیں اس کا مطلب وہ چلا جائے گا، تو معافی مشکل، نماز نہیں جانی چاہیے. صلو علی الحبیب. حافظ نعمان گجرانوالہ سے. میں دین کا علم حاصل کرتا تھا، لیکن شیطان ملعون کی وجہ سے میں لائن سے ہٹ گیا. ایک اہل جنت کی تبلیغ کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے یہ اس کی بد دعا کا اثر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اول تو وہ آپ اہل جنت کے ذریعے اس ماحول میں آئے، اس کو یہ جملہ نہ کہا جائے. اہل جنت کے بجائے ایک مطلب نیک بندے یا ایک اسلامی بھائی نے مجھ پر انفرادی کوشش کی تو میں آ گیا، اس طرح کے الفاظ مناسب ہیں. انشاءاللہ. ایک بددعا کسی کی کہ تو کامیاب نہیں ہوگا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جی. تو اب اس کی بددعا آپ کو لگی نہیں لگی کوئی اس کی پہچان تو ہے نہیں، تو اس لیے اس کی طرف توجہ نہ دے. قدر اللہ وما شاء فعل، جو چاہا اللہ نے، جو چاہا وہ ہوا، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اس کی بددعا کا سوچ سوچ کر پھر اس پر بھی آپ کو غصہ چڑھتا رہے گا، نفرت بڑھتی رہے گی اور نفسیاتی مریض بن جائیں گے. رکھ مولاتے. صلو علی الحبیب. پاپا جان، میرا نام محمد حسن ہے اور میں حیدرآباد سے آیا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو خون کی سخت ضرورت ہے، جہاں تک کہ وہ مرنے جیسی حالت میں ہے، تو اس کو خون دینا چاہیے یا نہیں؟ بیچ نہیں سکتے، ویسے دے سکتے ہیں، جائز ہے، بیچ نہیں سکتے. شکریہ. آج کل تو اس کا باقاعدہ بزنس چل رہا ہے، سنا خون میں پانی بھی ملاتے ہیں. ملاوٹ تو ہر چیز میں تقریباً ہو ہی رہی ہے. صحیح. اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. صلو علی الحبیب. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نماز کی نیت زبان سے اگر ہم نہ کہیں اور نماز شروع کر لیں، نماز ہو جائے گی؟ زبان سے کہنا ویسے بھی شرط نہیں ہے، دل میں نیت ہو تو اب زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اچھا ہے. نہیں بھی کہا تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز کا تعلق دل کی نیت سے ہے، دل میں نیت نہیں ہے اور زبان سے کہا تو یہ کافی نہیں ہے. نیت دل میں یہ کہ میں عشاء پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکلا عصر پڑھ رہا ہوں، تب بھی عشاء ہی کی ہوگی. صلو علی الحبیب. میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی گنگریالی ہے تو یعنی اس کا ایک مٹھ کیسے بنے گا؟ یعنی مقصد ہے یہ تو واپس چلی جاتی ہے، یعنی گنگریالی ہے تو آتی ہے تو پھر بیک ہی ہو جاتی ہے. تھوڑی کے نیچے سے پکڑ کر آپ نے دیکھا کہ مٹھی ہو گئی ہے. جی لیکن یہ سیدھے نہیں ہوتے اتنے بال، بہت زیادہ یعنی گنگریال ہیں. کبھی کاٹے نہیں آپ نے؟ یعنی ہلکے پھلکے جب نائی کے پاس نائی کرتا ہے اس کو تھوڑا سا. اور نائی کو سونپ دیتے ہو یار، کیسے آدمی ہو یار. کپڑے کبھی نائی کو سونپے؟ داڑھی نائی کو تھوڑی سونپی جاتی ہے، اپنے بالکل قبضے میں رکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد نائی جو کرنا چاہے کرے، وہ اپنے قبضے میں. تو یہ اپنے اس سے ہی نائی خود ہی ہم لوگ تو کر لیتے ہیں یار، پٹھے بھی خود ہی بنا لیتے ہیں آپس میں. خود میں نے اپنے ہاتھ سے کئی بار بنائی ہے. نائی کا بھروسہ نہیں، نائی پھر بولے گا یہاں سے تھوڑا نکالے گا، تھوڑا یہاں سے نکالے گا، زلفیں بنتی نہیں ہے. پھر داڑھی بھی وہ تراش خراش کر کے وہ پوری کر دیتا ہے. اب اتنا علم دین ہوتا تو پھر نائی بنتا کیسے؟ مشکل ہے نا. پیارے پاپا جان، بیچاروں کو معلومات کم ہوتی، عموماً کی بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان، میرے بھتیجے کو بلڈ کینسر بھی ہے
اور یعنی گلٹی ہیں بلڈ کینسر کی، آپ دعا فرما دیں اللہ پاک اسپیشل. اس کا نام ہے محمد اویس. اللہ پاک شفا دے. صلو علی الحبیب علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے، اور ایک قریبی عزیز ایسا کرتے ہیں جو ہم روکتے ہیں، وہ جوئے سے تو باز آ گئے پر شراب سے نہیں آئے. جب ہم شراب کے لیے روکتے ہیں تو وہ ہمیں مارتے ہیں، اس کے لیے فرما دیں. آپ روکتے کس طرح یہ نہیں پوچھوں گا میں. اگر رو رو کر پاؤں پکڑ کے روکیں گے تو وہ لات نہیں ماریں گے. ابو حرام ہے حرام، جہنم میں جاؤ گے، اب تمہارے بھلے کے لیے بولتے ہیں چھوڑ دو شراب، تو پھر وہ خراب ہو کے دکھاتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ سمجھانے کا ایک انداز ہو، رو رو کے آنسوؤں کی زبانی. آپ خالی بیٹھے بیٹھے رو رہے ہوں، ابو پوچھیں گے بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، پھر آپ بولیں گے میں یوں رو رہا ہوں. آپ یہ چھوڑ دو ابو، چھوڑ دو ابو. آپ دیکھنا انشاءاللہ. ارے بیٹا مت رو مت رو، اب تمہیں چھوڑ بھی دوں گا اور مسجد کو نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھوں گا. حکمت عملی سے ان کو بٹھایا جائے اور درس سنایا جائے، بیان سنایا جائے. برائیوں کی ماں، یہ برائیوں کی ماں، یہ نگران شورا کا بیان ہے، یہ ان کو سنایا جائے. رسالہ ہے برائیوں کی ماں، بیان پر ہی کچھ مزید ترمیم اضافے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا ہے. اس سے درس کی ترکیب ہو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. گھر میں اگر یہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے نا تو جو بھی جس میں خرابی ہوگی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دعا بھی کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سچی توبہ نصیب کرے. اب دیکھو نا، ایک برائی تو آپ فرما رہے ہیں چھوٹ گئی، اللہ کرے گا دوسری بھی چھوٹ جائے گی. بس سختی کریں گے تو مشکل ہے، پھر ضد چڑھے گی. سختی کرنی بھی نہیں چاہیے. آپ ان کے ساتھ سختی کیسے کریں گے؟ آپ کا رشتہ ایسے ہے. بیٹا ہو تو چلو باپ سختی کریں، باپ بھی سختی کرتے ہیں تو بیٹے بعض اوقات بلکہ اکثر آج کل باغی ہو جاتے ہیں. بیٹے کو بھی پیار سے تھپ تھپا کر ہی سنبھالنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. اللہ تعالیٰ سے عافیت سلامتی مانگنی چاہیے. بابا جانی ایک دفعہ یہ میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، بڑی دور سے آیا ہوں، پھر کل جانا ہے ڈپٹی پہ، پھر پہنچوں گا. یہ ہمارے شہر اعظم بھائی اور سب کو پتہ ہے کہ پہ کو بھائی بھی میرا آیا ہوا تھا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے چھٹی لی. میں نے کہا بابا جانی ان کو پوچھ لیتے کس کس کو ملاقات کرنی ہے. اب اتنے سارے ہیں، کیا کروں میں. پھر وہ ابھی تو سوئے ہوئے شیر فیضان مدینہ میں پتہ چلے گا ملاقات ہو رہی ہے تو بولا ہم بھی آتا ہے. بابا جانی ایک ریکویسٹ ہے. ہم کیا کرے گا، سب کو کیسے سنبھالے گا. درخواست ہے بابا جانی. بابا جانی درخواست 2000 کم و بیش آئے ہوئے شاید. صرف ہاتھ رکھ سنو. ہاں پھر بھی ٹھیک ہے. نے آنکھ رکھ دیا نا یار، کافی. بس بس ٹھیک، بس ہو گیا. سبحان اللہ. یہ نا پٹھان بھائی کتنی آسانی سے ترکیب میں آ گیا، ماشاءاللہ. تو سب ترکیب میں آ جاؤ. صلو علی الحبیب محمد علی شان اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ باب المدینہ فیضان مدینہ سے، درجہ دورہ حدیث شریف. پیارے بابا جان، عرض یہ ہے کہ بچے کا حقیقہ کرنا یہ سنت ہے، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جو بچے کو پیسے دیے جاتے ہیں، بچے کی ملکیت میں جو رقم ہوتی ہے، کیا اس سے حقیقہ کر سکتے ہیں؟ بچہ جس رقم کا مالک ہو اس سے تو حقیقہ نہیں ہو سکتا جبکہ وہ نابالغ ہے. باپا جان باپ پر ہی حقیقہ، بچے پر خود اپنا تو بالغ ہو گیا تب بھی اس پر اپنا حقیقہ تو ہے نہیں، باپ پر ہے، وہ بھی مستحب ہے، واجب تو ہے نہیں. صلو علی الحبیب علی محمد. محمد عمر فاروق لاہور سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ بہت ادھر آ کے مزہ آیا. ماشاءاللہ عمران بھائی کی بھی زیارت کی ہے، حبیب بھائی سے بھی ملاقات ہوئی ہے.
माशाल्लाह बहुत मज़ा लुत्फ़ आया। आपकी बारगाह में सवाल है कि हजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी हुई है, उधर से आपकी तुरबत अतहर से माशाल्लाह चादर मुबारक मिली है, उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? यार चादर के मसाइल यार बड़े पेचीदा हैं। चादर जिसने चढ़ाई ये उसका मालिक होता है, मिल्क ख़त्म नहीं होती। अच्छा, फिर ये कि अब वो चादर कैसी है ये भी देखा जाएगा। अब बाज़ चादरें तो बिल्कुल वो सस्ती वाली होती हैं, यहाँ तो ये पोजीशन सस्ती वाली होती है, वो दे देते हैं उठा के। ये चादर तो बड़ी है माशाल्लाह, बड़ी और कढ़ाई और। तो आप ये बताएं कि आप अपने तौर पे जैसे मुझे बताएं, मैं एक मसला जैसे समझना चाहता हूँ कि इसकी मालियत कितनी होगी अंदाजन 1000 रुपये, 2000, 5000, 5-7 हज़ार रुपये तो ठीक है ना। आप मिसाल के तौर पे 5000 की चादर बड़ी मेहनत से आप बनाकर बगदाद शरीफ ले जाएं, पाकिस्तान से और लोग ले जाते होंगे दूसरे मुल्कों से बनाकर, आप ये इसमें उड़ा दें चादर मुबारक। अच्छा, अब आप उड़ा चुके, आप दूसरे दिन गए तो आप देखेंगे वो चादर, फिर उठा के देखिए, मिसाल के आपकी चादर ना मिले, उसमें ना हो, आपकी फीलिंग्स क्या होगी? क्या फीलिंग्स होगी ना कुछ। अब आप उठा कर लाए हुए हो और वो देखे कि मेरी चादर कहाँ गई, उसकी फीलिंग्स क्या होगी? जी, मैं जो कहना चाहता हूँ समझ गए होंगे। अब मज़ारों में ये सब हो रहा है, हर कीमती चादर हज़ारों रुपए की बनाकर लोग लाते हैं बेचारे अकीदत से, और ये उठाकर कोई लीडर आया सियासी, तो कोई मौलाना आया, तो कोई हजरत आए, कोई शख्सियत आई, इसको ये उड़ा देते हैं चादर। आजकल ये उर्फ है इस पर, तो इसलिए इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं चादर की चढ़ाने की, ये जो उड़ाते हैं। कीमती चादर जो होती है ये इस तरह नहीं उड़ाई जाएगी, किसी को नहीं दी जाएगी, वो मज़ार पर रहेगी। इससे मज़ार का एक हुस्न होता है, जीनत होती है, और लोगों को रग़बत बढ़ती है कि भाई बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी चादर खूबसूरत लगी हुई है। और लोग इसलिए समझ में यही आता है कि कोई इसलिए तो नहीं चढ़ाता कि अभी मुजाविर साहब जो हैं जिस पर मेहरबान हो जाएं उस पर डाल दें। अब इसमें भी पता नहीं क्या क्या तरकीबें होती होंगी कि वो बंदा देख कर डालते हों कि फिर वो भी कुछ रियाल, दिरहम, दिनार की मुट्ठी भर के डाल देता उसके जेब में। ये भी होता होगा कि बंदा देख कर मिलती हो, आम को कंगला कंगाल चला जाए उसको फूल की पत्ती भी नहीं मिलती होगी। ये भी होता होगा, कहीं ये कहीं वो, कहीं माहौल कैसा आपके सामने। जी, बस दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला घर वालों पे हम पे रहम फरमाए। अल्लाह कर। सल्लू अलल हबीब। मोहम्मद ताहिर तारी खानेवाल से हाजिर हुआ। हुज़ूर, आपकी खिदमत में सवाल है कि पेशावर फ़कीर को देना, भीख देना क्या गुनाह है? अगर मालूम है कि ये पेशावर फ़कीर है, कमा सकता है, लेकिन धंधा बना लिया, इसको देना नाजायज़ है कि इसके नाजायज़ काम पर इसको मदद करना हुआ ना। सब अगर देना बंद कर देंगे तो मजदूरी करेगा। दुनिया मजदूरी करती है, कारोबार करती है, नौकरी करती है, अपना पेट भरती है, और ये मतलब भीख मांगता है। मालूम कैसे हो? हाँ, तो फिर पेशावर कहेंगे क्यों इसको? जब पता ही नहीं तो पेशावर तो ना हुआ वो। ये तो कोई खान साहब बैठे हो ना, बोलेंगे हमारा पेशावर का फ़कीर। तो ये पेशावर माने वो जिसने भीख मांगने को अपना धंधा बनाया हो, कारोबार बनाया हो। सल्लू अलल हबीब। हमारे पुराने इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी लेकर मदनी कामों में सुस्ती है। तो हमारे साथ भी काफ़ी इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं जो 1992 से 90 से दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ते हैं, लेकिन जब ज़िम्मेदारी का कुछ अर्ज़ किया जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं कि ज़िम्मेदारी नहीं लेनी। इस हवाले से हमारी तरबियत फरमाएं कि हमारी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह
तरक्की करती चली जा रही है हर लम्हा, तो हमारा इसमें क्या हिस्सा होना चाहिए? तरक्की में हमारा भी कुछ किरदार होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर बेहद साहब, मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। यार दावत इस्लामी का मदनी काम करेंगे तो ये आइंदा 6 के 1200 होंगे ना यार, है नहीं? अब मदनी काम करने वाले ही तो आपको ले आए, तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सब मिलकर दावत इस्लामी का मदनी काम करें और जिम्मेदारी भी कबूल फरमाएं। अगर इसकी सलाहियत रखते हैं तो इखलास के साथ करें तो इंशाअल्लाह नेकियां मिलेंगी, सवाब मिलेगा। आपके ज़रिए कोई एक हिदायत पा गया तो इंशाअल्लाह जब तक वो अमल करता रहे, जिसको आपने कोई सिखा दिया उस पर वो अमल करता रहेगा, आपको भी सवाब मिलता रहेगा। सल्लू अलल हबीब। आते हुए कुछ आपके मुरीदीन और कुछ मुहिब्बीन ने आपके लिए सलाम अर्ज़ भेजा है। अलैका वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जानी सवाल ये है कि मेरी शादी हो चुकी है, तो तकरीबन माहाना जो बचत होती है सैलरी की वो 10,000 होती है, और हम अपने वालिदैन से अलग हैं, यानी जुदा हैं। तो क्या हम इस 10,000 में से कितने फ़ीसद अपने वालिदैन को दे दें तो उनका वो हक़ अदा हो सकता है जो हुकूक हैं उनके? 10,000 में से कितने, या 10,000 से कितने बढ़ाकर? 10,000 टोटल बचते हैं महीने के, तो उसमें से अपना खर्चा भी करना होता है और उनमें से वालिदैन बच गए तो खर्चा निकाल कर ही बचता है, अगर बचना नहीं कहलाएगा ना जी। माँ बाप को अगर हाजत है तो जितनी हाजत है उतनी मदद की जाए जी। और वैसे भी जो कुछ आपके पास है यूँ समझो मेरे माँ बाप का है, फिर भी हक तो अदा नहीं हो सकता माँ बाप के, तो हुकूक इतने हैं कि बस। तो अगर वो मोहताज हैं, ज़रूरत है, फिर तो अब वाजिब हो जाएगा कि माँ बाप को दें, आप खिदमत करें उनकी। जी हालत तो ऐसी है। हाँ तो फिर तो आपको अपने खाने पीने में इसमें उसमें कमी लाकर भी माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। इन्होंने भी तो आपकी खिदमत की है ना। जी जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लू अलल हबीब। या मुर्शिदी, अभी 3 महीने पहले एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुए और उनका पूरा घर अभी गैर मुस्लिम है, और मुसलमान होने से पहले उसकी शादी तय हो चुकी थी। तो टेंशन में है कि मैं मुसलमान हूँ और जिससे शादी तय हुई है वो गैर मुस्लिम है, और वो घर वालों को बता भी नहीं सकता कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। अगर बताए तो उसके घर वाले उसको वो कहता है कि मेरे को बाहर निकाल देंगे, मारेंगे। तो क्या करे इस सूरत में? हाँ, आजमाइश तो है। आखिरत की सज़ाओं से बचने के लिए दुनिया की आजमाइशें, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरह अंगारों पे लिटाया जाता था और सज़ाएं दी जाती थी, और भी सहाबा किराम के बड़े दर्दनाक वाक़यात हैं। इस्लाम की खातिर उन्होंने तकलीफ़ उठाई, तो ज़ाहिर है वो तकलीफ़ होगी। अब मैं कैसे कह दूँ कि शादी कर ले, और अब अगर घर पे बोलता है कि मैं मुसलमान नहीं हुआ हूँ तब भी तो मुर्तद हो जाएगा ना। तो ये बोलना जरूरी नहीं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, भले ये ना बोले, लेकिन जब पूछे कोई कि तुम मुसलमान हो गए हो तो ना बोले। या तो ये कि ग्राउंड बनाकर पहले देखे कि घर में किसी कोई तो होगा जिसको नरम गोशा हो। बाज़ औक़ात मां को नरम गोशा होता है कि भले मुसलमान हो गया तब भी ये सख्ती नहीं करेगी, बाप सख्ती करेगा। तो माँ को अगर एतमाद में ले लिया कि मैं हो तो गया हूँ मुसलमान, अब चाहे मुझे जान से मार दो, मैंने ईमान तो छोड़ना नहीं है, लेकिन अब माँ तुम मेरी मदद करो, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, ये इसका अज़्म इज़हार करे माँ के सामने। तो यूं करके कोई तरकीब बनाकर हो सकता है कि इसकी माँ जब हिमायत पे आ जाएगी ना, तो बाज़ औक़ात माँ होती है ना बीवी, ये SH होती है घर की, शोहर दबा हुआ होता है उससे, तो यूं हो सकता है इसकी तरकीब कोई ऐसी कि ये मुसलमान रहे और कुफ्रियात से बचा रहे, तो मुर्तद ना हो पड़, अल्लाह करे मुर्तद ना हो जाए, ईमान पर रहे। ऐसी कोई ना कोई हिकमत अमली इसको करनी होगी।
मगफिरत की दुआ फरमा दें। और मेरी वालदा की तबीयत बहुत नसास है, तो आपसे अर्ज़ ये कि उनके लिए भी दुआ फरमाएं और 12 मदनी कामों में जो सुस्तियाँ हैं वो भी दूर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब।